السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ رب العالمین نے آج کا دن ہمیں مکمل کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ انسان جتنے بھی اس کے دن گزر جاتے ہیں، خاص طور پر ایک مسلمان اور مؤمن، وہ گزرے ہوئے دنوں میں جو اس نے نیک اعمال کر لی ان پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہے، اور جو اس سے کمی رہ جاتی ہے اس پر استغفار کرتا ہے۔ اور اس امت مسلمہ کے لیے تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر پہلی قوموں کے اور انبیاء علیہ السلام کے واقعات بیان فرمائے تاکہ یہ امت ان واقعات سے عبرت حاصل کرے۔ چنانچہ انہی واقعات میں ایک واقعہ شعیب علیہ السلام کا بھی ہے۔ اس واقعے کو سننے سے پہلے تمام سامعین و ناظرین حضرات سے گزارش ہے کہ جس نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ چینل کو سبسکرائب کر لے اور ساتھ بیل آئیکن کو پریس کر دے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن جلد سے جلد آپ کو وصول ہو سکے۔ شعیب علیہ السلام بھی اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ انبیاء میں سے ایک نبی تھے اور اہل مدین کی طرف بھیجے گئے تھے۔ شعیب علیہ السلام کی قوم ناپ تول میں کمی کرتی تھی اور تاجر جو مال لے کر آتے یہ لوگ شہر سے باہر نکل کر ان سے زبردستی 10واں حصہ لے لیتے تھے، اور جب کوئی گاہک آتا مال لے کر تو مال اس سے یعنی کم داموں میں خریدتے تھے اور مہنگے داموں اس کو فروخت کرتے تھے، اور ناپ تول میں بھی کمی کرتے تھے۔ جب لیتے تو ترازو بھاری لیتے اور جب کسی گاہک کو دیتے تھے تو کم دیتے تھے۔ تو شعیب علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے واضح دلائل، واضح معجزات لائے، کیونکہ ہر نبی اپنے ساتھ قوم کے لیے معجزات لاتا ہے، اور معجزے کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ سچے نبی اور جھوٹے مدعی نبوت کے درمیان فرق ہو جاتا ہے، اور معجزہ ایک خرق عادت چیز ہوتی ہے۔ کائنات میں سے نبی کے علاوہ کوئی آدمی ایسا معجزہ پیش نہیں کر سکتا ہے، اور معجزے میں معجزہ ایسا ہوتا ہے جس سے چیلنج کیا جا سکتا ہے کسی کو، کہ بھائی جس طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک جیسا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو معجزہ دیا اور قیامت تک آنے والے انسانوں کو چیلنج کر دیا کہ تم لاؤ اس جیسا ایک صورت ہی لے آؤ، تو کوئی آدمی یعنی معجزے کے خلاف یا اس معجزے کا توڑ نہیں لا سکتا ہے دنیا کے اندر۔ تو معجزات کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے شعیب علیہ السلام کو بھی قوم کی طرف بھیجا، اور شعیب علیہ السلام نے قوم کو سمجھایا، بات سمجھائی، تو ان سے کہا کہ ایک تو ناپ تول میں کمی نہ کرو اور دوسرا اپنے رب کی عبادت کرو۔ ان میں سے قوم کے کچھ لوگ جو ہے وہ درختوں کی عبادت کرتے تھے، تو شعیب علیہ السلام نے ان سے فرمایا کہ اعبدوا اللہ، اللہ کی عبادت کرو اور ناپ تول میں کمی نہ کرو۔ تو قوم کے لوگوں نے، کچھ لوگوں نے قوم کے یوں کہا کہ بھائی شعیب علیہ السلام سے کہ آپ کی نماز کیا آپ کو یہی حکم دیتی ہے کہ ہم اپنے آباء و اجداد کے طریقے کو چھوڑ دیں اور اپنے مال میں بھی اپنی مرضی نہ کریں؟ تو یعنی آج کل کا جو معاشرہ ہے، جس طرح لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بس نماز روزہ اسی کو مکمل دین سمجھتے ہیں، حالانکہ معاملات میں جھوٹ بھی چل رہا ہے، خیانت بھی چل رہی ہے، ملاوٹ بھی چل رہی ہے، یعنی معاملات کی طرف یا لین دین کی طرف یا اخلاق کی طرف کوئی نہیں جاتا، اس کو دین سمجھتے ہی نہیں۔ تو بہرحال انہوں نے بھی یہی بات کہی شعیب علیہ السلام سے کہ کیا آپ کی نماز آپ کو یہ حکم دیتی ہے کہ ہم اپنے آباء و اجداد کے طریقوں کو چھوڑ دیں، ان کے دین کو چھوڑ دیں اور اپنے مال میں بھی ہم اپنی مرضی نہ کریں؟ اس پر شعیب علیہ السلام نے ان سے کہا کہ تم اللہ تعالیٰ کا حکم مانو اور یعنی میری اتباع کرو، اس لیے کہ نبی کی اتباع میں اللہ تعالیٰ نے فلاح رکھی ہوتی ہے۔ جو حکم نبی لے کے آتے ہیں اس اللہ کے حکم کو نبی کے طریقے پر جو شخص بھی پورا کرتا ہے، جن قوموں نے پورے کیا، جن افراد نے پورے کیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان قوموں کو، ان افراد کو کامیاب کیا ہے۔ تو شعیب علیہ السلام نے بھی ان سے یہی کہا، لیکن انہوں نے بجائے ماننے کے شعیب علیہ السلام کو جھٹلایا اور یعنی آگے سے یہ کہنے لگے کہ آپ کی باتیں تو ہمیں سمجھ میں ہی نہیں آتی ہیں اور آپ تو ہماری طرح ایک انسان ہیں، اور یعنی اس طرح، اور یوں کہنے لگے کہ آپ پر تو جادو کیا ہوا ہے، یعنی آپ جادو کیے ہوئے اشخاص میں سے ایک شخص ہیں۔
یعنی ایسی ایسی باتیں کرنے لگے جس سے شعیب علیہ السلام کی بظاہر دل آزاری ہوئی، لیکن اس کے باوجود شعیب علیہ السلام نے ان کو سمجھایا اور ڈرایا، پہلی قوموں کے عذاب سے انہوں نے ڈرایا، خاص طور پر لوط علیہ السلام کی قوم کے عذاب سے ڈرایا، کیونکہ وہ اس قوم میں ان کا عذاب مشہور بھی تھا اور وہ ان کے قریب میں بھی تھی۔ اس وجہ سے قوم ہود، قوم لوط اور قوم صالح ان قوموں کے عذاب سے انہوں نے ڈرایا، اور خاص طور پر فرمایا کہ تم قوم لوط کے عذاب کو جانتے ہو جو کچھ دور بھی نہیں ہے، یعنی تمہارے قریب ہے، اور استغفار کرو اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر یقین رکھو، اللہ تعالیٰ بڑا بخشنے والا مہربان ہے۔ لیکن قوم نے ان کی بات نہ مانی اور طرح طرح کی تکلیفیں، آزمائشیں، اور یہاں تک یہ کہا کہ اگر آپ ہماری بات نہیں مانیں گے تو ہم آپ کو جلا وطن کر دیں گے، یعنی وطن سے نکال دیں گے، اور اگر ہمیں آپ کے قبیلے کا خوف نہ ہوتا تو ہم آپ کو سنسار کر دیتے۔ شعیب علیہ السلام نے فرمایا کہ کیا میرا قبیلہ تمہیں زیادہ معزز ہے اللہ تعالیٰ کی ذات سے؟ یعنی تم اللہ کا خیال نہیں کر رہے ہو اور میرے قبیلے کا خیال کر رہے ہو، کیا میرا قبیلہ زیادہ عزت والا ہے اللہ تعالیٰ کی ذات سے؟ تو یعنی اس طرح کی باتیں شعیب علیہ السلام نے ان سے کہیں۔ آخرکار جب وہ نہ مانے، کسی بات پر نہ آئے، جھٹلاتے رہے اور مذاق اڑاتے رہے، تو پھر انہوں نے یہاں تک کہہ دیا کہ اگر آپ اللہ تعالیٰ کے سچے نبی ہیں تو ہم پر آسمان سے ایک ٹکڑا گرے، یعنی عذاب، گویا انہوں نے عذاب کو دعوت دی۔ تو شعیب علیہ السلام نے پھر فرمایا کہ ٹھیک ہے، تم اپنی جگہ پر عمل کرتے رہو، میں اپنی جگہ پر عمل کرتا رہوں گا، ان قریب تم پر عذاب آنے والا ہے، یعنی وہ وقت آنے والا ہے جس پر آپ پر عذاب آئے گا۔ آخر پھر وہ گھڑی آ پہنچی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہوا کو بند کر دیا، ان لوگوں پر گرمی کی شدت ہوئی، دھوپ سخت تھی، گرمی کی شدت ہوئی، تو پھر بستی کے باہر ایک بادل اللہ تعالیٰ نے نمودار کیا، سارے لوگ، عورتیں، بچے، سارے اس بادل کے نیچے، اس بادل کے سائے میں بیٹھ گئے کہ اب بارش ہوگی۔ جب سارے وہاں پہنچے تو شعیب علیہ السلام کو اور ان کے جتنے بھی پیروکار تھے ایمان والے، اللہ تعالیٰ نے ان کو بچایا، اور یہ باقی قوم کے جتنے افراد تھے یہ جب اس بادل کے نیچے بیٹھے تو زمین کو اللہ تعالیٰ نے ہلایا، یعنی زلزلہ آیا، زبردست زلزلہ آیا، اور پھر جبرائیل امین نے ایک چیخ ماری جس سے ان سب کے کلیجے پھٹ گئے، اللہ تعالیٰ نے ان کو تباہ و برباد کیا، اور قیامت تک آنے والے انسانوں کو اللہ جل جلالہ نے یہ بتایا کہ جو بھی نبی کی اتباع کو چھوڑے گا اس کا یہی اشر ہوگا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس واقعے میں ہمارے لیے عبرت کا سامان رکھا ہے کہ ہم نبی کی اتباع میں آئیں، اور تمام معاملات میں، صرف نماز روزے تک محدود نہیں ہے دین، بلکہ ہمارے معاملات، معاشرت، لین دین، پڑوس کے حقوق، اپنے یعنی جتنے بھی حقوق العباد ہیں وہ یہ ساری کی ساری چیزیں، سب میں ہم دیانتداری، سچائی اور امانتداری سے کام لیں۔ اللہ پاک ہم سب کو اس واقعے پر عبرت سمجھنے کی، عبرت بنانے کی اور آخرت کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔